یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ جب انسان دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اور جب انسان دین سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہو کر اس کی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام انسان، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان، ان سب کا ایک نظریہ یہ بن گیا ہے، دنیا کو اچھا کرنا ہے تو پیسہ زیادہ کمانا پڑے گا۔ اگر دنیا کی زندگی اچھی کرنی ہے تو مالدار ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا چاہیے، عہدے والا ہونا چاہیے، عزت دار ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ پیسے والا ہونے سے زندگی اچھی نہیں بنتی، زندگی دیندار بننے سے اچھی بنتی ہے۔ مالدار ہونے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، دیندار ہونے سے کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے دیکھے بڑے دیندار، نمازی دیکھے بڑے اتنے پریشان ہیں، ہم نے دیکھے ہیں بڑے حاجی، ہم نے دیکھے ہیں بڑے تبلیغ والے، ہم نے دیکھے ہیں بڑے مدرسے کے ملا، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نمازی ہے وہ دیندار ہے، جو مسجد کا مولوی ہے وہ دیندار ہے، جو 4 مہینے لگا لے تبلیغ میں وہ دیندار ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ دین مسجد میں نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے صرف، اور دین صرف تبلیغ میں 4 مہینے لگانے کا نام نہیں ہے، اور دین صرف حج کر کے آ جانے کا نام نہیں ہے۔ دین پوری زندگی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ وہ زندگی گزاریں جو اللہ نے بتائی ہے، جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ دینداری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان بے قابو ہے، آپ کی نظر بے قابو ہے، آپ کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ نمازی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اندھوں کی ایک گینگ تھی اندھوں کی۔ انہوں نے سنا کہ کہیں ہاتھی آیا ہوا ہے، تو لوگ تو بہت جا رہے تھے، تو اندھوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ چونکہ لہٰذا اندھوں کی پوری گینگ گئی ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ اب دیکھنے کے لیے تو آنکھ چاہیے، اندھوں کے پاس آنکھ نہیں تھی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہاتھی ہوگا کوئی چھوٹا سا، تو یوں کر کے ہم چیک کر لیں گے کیسا ہے۔ چنانچہ اندھوں کی پوری گینگ وہاں پہنچی،
کسی نے ہاتھی کی ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا، ہاں بھائی واقعی ہاتھی ہے۔ کسی نے اس کی سونڈ پہ ہاتھ پھیرا، کہر بڑی نرم ہے۔ کسی نے اس کے پنجے پہ ہاتھ پھیرا، کسی نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے اندھوں سے کہا تم دیکھنے گئے تھے ہاتھی کو تو تم تو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا نہیں ہم دیکھ کے آئے۔ کہا کیسا تھا؟ ایک نے کہا لمبا اور سخت تھا جس نے ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ دوسرے سے پوچھا کیسا تھا؟ کہا موٹا تھا لیکن بہت نرم تھا، سونڈ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تیسرے سے پوچھا بھئی ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا تھا، اتنا بڑا تھا، بس ہاتھ پھیرائی جا رہا تھا جس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ سب اس بات کے دعوے دار تھے کہ میں نے ہاتھی دیکھا ہے، جبکہ ہاتھی ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ آج ہمارا دیندار، ہمارا نمازی دعوے دار ہے کہ میں دیندار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا دین سے، میں تو ویسے کا ویسا پریشان ہوں، میری زندگی تو ویسے ہی اجیرن ہے۔ اور جو ہمارا مدرسے میں پڑھانے والا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ بچوں کو انگریزی پڑھاؤ ورنہ یہ ہماری طرح خوار ہوں گے تمہارے بچے بھی، جیسے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ مدرسے میں تو پڑھا لیکن دیندار نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے جی میں نے 4 مہینے بھی لگائے، میں نے چلے بھی برسوں لگائے، لیکن میں تو بہت پریشان ہوں، میری زندگی تو اجیرن ہے۔ تو 4 مہینے تو لگائے لیکن دین نہیں آیا، اس لیے پریشان ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کے تمام لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول جھوٹا نہیں ہے۔ دنیا کے تمام انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مرد جو عورت دین والی زندگی گزارے گا، میں قسم کھا کے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کی زندگی خوبصورت ہوگی۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر ضمانت دیتا ہوں اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، سکون ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم ہی میں فالٹ ہے، ورنہ کامیابی دین میں ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی مانی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی؟ مبینہ، جو سب کو نظر آئے گی۔ کون سی کامیابی؟ جو سب کو اندر اندر میں نہیں نظر آئے گی، لوگ کہیں گے یہ ہے کامیاب، دیکھو کتنے سکون میں ہے۔ اندر ہی اندر میں نہیں ہوگی کہ باہر سے بہت پریشان ہو اور وہ کہے کہ جی نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں بڑا سکون میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ماننے والا، اللہ کے نبی کی ماننے والا ایسا کامیاب ہوگا کہ دنیا دیکھے گی۔ فوزن عظیم، فوزن عظیما۔ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی نظریہ ہے ایک مسلم کا کہ وہ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھے کہ کامیابی دین میں ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، باقی ہر مشکل اپنے سر پہ لے لینی ہے، ہر تکلیف کو مول لے لینا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلْ سَخَطُ اللَّهِ۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ اس سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ انسان اوروں سے سبق حاصل کرتا ہے،
اوروں سے سبق حاصل کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ماں کو بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے قریب رہے، مجھ سے دور نہ ہو۔ لیکن اس نے دیکھا کہ محلے کی ایک ماں نے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی اور اس کو دبئی بھیج دیا کمانے کے لیے۔ اب وہ دیکھتی ہے کہ پہلے ان کا اتنا سا مکان تھا، اب اتنا بڑا بنگلہ بن گیا۔ اب ان کے بنگلے میں گیریج بھی ہے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، دو دو تین تین۔ ان کی عورتیں جب نکلتی ہیں تو ان کے سونے کے کنگن الگ ہوتے ہیں، سونے کے لاکٹ الگ ہوتے ہیں، 6 انگوٹھیاں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں۔ ایسی لشپش کی زندگی ہے ان کی۔ اب اثر لے لیا۔ اب یہی ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا دیکھ اس نے تھوڑی سی قربانی کی، کیسی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی ہمت کرنا۔ پھر انسان اثر لیتا ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو باہر کمانے بھیجا، ان کے حالات بظاہر اچھے نظر آنے لگے، تو دوسری ماں نے بھی کہا جو باہر جائے گا اس کی زندگی ایسی ہوگی، لہذا تو بھی باہر جا۔ یہ ذہن بن گیا، باہر جانے سے زندگی اچھی ہوتی ہے، یہ ایک نظریہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے زمانے کے لوگوں سے اثر مت لو، تم پچھلی قوموں سے اثر لو۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تم یہ نہ دیکھو کہ کوئی باہر چلا گیا تو پیسے والا ہو گیا، اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو زمانہ بتائے گا، وقت بتائے گا۔ پیسہ تو آ رہا ہے لیکن آپ کو کیا پتا آپ کا بیٹا وہاں کیا کر رہا ہے۔ یہاں تو کبھی اس نے سگریٹ بھی نہیں پی تھی، وہاں وہ شراب کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ یہاں تو کبھی اس نے کسی غیر محرم سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، وہاں وہ روزانہ رات کو کسی الگ لڑکی کے ساتھ سوتا ہے۔ تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں تو وہ تہریہ بن رہا ہے اور آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ گاڑیاں کب تک رہیں گی؟ یہ بنگلے کب تک رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں دیکھنا ہے تو ان کو نہیں، ان کو دیکھو جن کے پاس بڑی طاقت تھی۔ قوم عاد بڑی طاقتور تھی، بہت طاقتور لوگ تھے۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ان کا جو قد تھا نا، قد وہ 90 فٹ قد ہوا کرتا تھا۔ 90 فٹ کا آدمی کتنا بڑا ہوگا؟ 90 فٹ کا آدمی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ اور قوم سمود کو تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے آج سے 5000 برس پہلے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس میں بنگلے بنا دیے۔ پہاڑوں کو کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اب تو کریش مشینیں اور بم دھماکے سے پہاڑوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں 5000 سال پہلے کیا تھا؟ چھریاں بھی ڈھنگ کی نہیں تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے اس میں ایسے بنگلے بنائے ہیں کہ آپ آج بھی جا کے دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کیسے بنائے؟ 5000 برس پہلے ایسے ترقی یافتہ لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور وہ بادشاہ جس کا نام فرعون تھا، جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ پتہ بھی ہے تمہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بعد میں پوچھو، اس سے پہلے سنو کہ انہوں نے خود کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، جو کہ سرکش ہو گئے تھے، فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں حد درجہ کرنا شروع کر دی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ نے اپنا کوڑا ان پہ برسا دیا، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ آج ہمارا معاشرہ الذین طغوا فی البلاد بنا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ فاکثروا فیہا الفساد بنا ہوا ہے۔
سرکش بھی ہوئے ہیں، سارے سارے سرکش ہیں، اور فساد کی بھی حد کی ہوئی ہے۔ کہیں آپ کو ایک نمبر چیز نہیں ملتی، کہیں آپ کو سچا آدمی نہیں ملتا، ہر ایک دو نمبر، ہر ایک دھوکے باز، ہر ایک چکر باز، ہر ایک ہیرا پھیر، کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ روزانہ ہزاروں اس ملک میں کارگزاریاں ہیں کہ پارٹنرشپ پہ کام شروع کیا، وہ سارا ہی لے گیا، ایک نہیں ہزاروں۔ ابھی ہم آ رہے تھے عمرے سے، پر کل پہنچا ہوں میں عمرے سے، کل کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ فلائٹ میں تھا مسقط کے لیے، ہم نے مسقط میں اتر کے پھر وہاں سے یہاں آنا تھا۔ تو عمرہ کر کے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مکے سے اور مدینے سے۔ مدینے سے فلائٹ ہے، مدینے سے ہم چڑھے مسقط کے لیے۔ جب مسقط پہنچے تو ایک نوجوان بہت پریشان تھا انڈیا کا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری مدد کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں جب مسقط ایئرپورٹ پہ داخل ہوا تو انہوں نے وہ بوتھ بنائے نا جہاں سے داخل ہوتے ہیں، تو میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، چاندی کی انگوٹھی، میں ابھی مدینے سے لے کے آیا ہوں، مہنگی انگوٹھی ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ اتارو۔ تو کسی اور کا باکس تھا جس میں سامان رکھا ہوا تھا، پرس رکھا ہوا تھا اور بٹوا رکھا ہوا تھا، تو میں نے اپنی انگوٹھی بھی اس میں ڈال دی، اور وہ بکسا تو آگے نکل گیا۔ مجھے جب اس نے چیک کیا، میں چیک کروا کے آگے آیا تو وہ بکسا پہلے ہی نکل چکا تھا۔ تو میں نے ڈھونڈا تو وہ بکسا نہیں۔ بھائی بکسا کہاں چلا گیا؟ کہا جس کا تھا وہ لے گیا، انگوٹھی اس میں نے ڈالی تھی، کہا وہ بھی وہی لے گیا۔ بھائی انگوٹھی تو میری تھی، کہا نہیں وہ بھی وہ لے گیا۔ ابھی اس کے پیچھے بھاگا، اس کو دیکھ کے وہ واش روم میں چلا گیا، اور واش روم میں جا کے پتہ نہیں اس نے انگوٹھی کہاں ڈالی، واپس نکلا، کہا انگوٹھی آپ کیوں اٹھا کے لائے بھائی؟ پاکستانی تھا وہ انگوٹھی، پتہ نہیں کون سی انگوٹھی۔ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں اور انگوٹھی چرا لی۔ کیا کیا برائیاں بیان کی جائیں۔ ابھی ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی خوبصورت چپل پہنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھی یہ چپل کہاں سے لائے؟ کہنے لگے میری جو چپل پرانی سی تھی وہ حرم میں نے رکھی، وہ کو اٹھا کے لے گیا، میں کسی اور کو اٹھا کے لے آیا۔ پھر آپ کی کسی نے اٹھا لی، آپ نے کسی اور کی اٹھا لی، یا اسی کی اٹھا لیتے؟ کم میں کسی اور کی اٹھا کے لے آیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فساد ہی فساد ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے گانے سن رہے ہیں، حرم میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ریاض الجنت میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ کتنی مشکل سے ریاض الجنت کا ٹائم ملتا ہے، اب دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی، داخل تو ہو گئے، پرمیشن تو مل گئی، لیکن اندر بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے بہت فساد کیا، پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کا پھر ان پہ کوڑا برس گیا۔ تو زندگی مالدار بننے سے نہیں بنے گی، زندگی دیندار بننے سے بنے گی، اللہ کی ماننے سے بنے گی۔ ہم بندے ہیں نا، تو بندے کو تو ماننا ہی زیب دیتا ہے، بندے کو نافرمانی تھوڑی زیب دیتی ہے، بندے کو تو ماننا زیب دیتا ہے۔ ملازم کو تو سیٹ کی ماننی ہوتی ہے یا سیٹ پہ حکم چلانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی ایسا ملازم جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہو اور سیٹ سے کہہ رہا ہو، سیٹ سے، آنر سے، دکان کے مالک سے کہہ رہا ہو اس کو یہ دو، اس کو یہ دو، اس کو یہ دو؟ آپ نے کبھی دیکھا ایسا؟ ہم ہیں نا ایسے، ہم خود ہیں ایسے۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر، چلو جی جا رہے ہیں۔ کیا کیا رونا رویا جائے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے اور دینداری کسے کہتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا نام دینداری نہیں ہے، صرف وہ پوری زندگی ہے، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں، اور
کامیاب کرتے ہیں، دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ اس میں عقائد بھی ہے، اس میں فرائض بھی ہے، اس میں واجبات بھی ہیں، اس میں سنتیں بھی ہیں، اور اس میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے بیماری بتائی، اس نے اس کو ایک گولی بتائی، ایک سیرپ بتائی، اور اس کے ساتھ 3 چیزیں ایسی بتائیں کہ جو استعمال نہیں کرنی۔ اب یہ سب چیزیں اگنور کر رہا ہے، صرف ایک گولی مہینے میں ایک کھاتا ہے۔ جو گولی روزانہ 3 کھانی تھی، صبح دوپہر شام، وہ کھاتا ہے ایک۔ سیرپ لی نہیں، دوائی تو لی نہیں، اور پرہیز تو کر ہی نہیں سکتا، ٹکا کے ساری چیزیں کھاتا ہے، تو کیسے فائدہ ہوگا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنانے کا وعدہ صرف نماز پہ نہیں کیا، پورے دین پہ کیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں دین لائیں گے۔ بندے ہیں نا، ہم بندے ہیں۔ ایسا تو کوئی ملازم نہیں ہوگا جو اپنے مالک کی اور اپنے سیٹ کی 24 جو اس کی ڈیوٹی ہے، مثلا 8 گھنٹے، اس میں سے صرف 1 گھنٹہ مانتا ہو۔ ایسا تو کوئی ملازم نہیں ہوگا۔ ایک ملازم کی ڈیوٹی ہے صبح 8 بجے سے لے کے شام کو 4 بجے تک، 8 گھنٹے۔ اب اس کو اس کے مالک نے بلایا تو وہ بھاگا ہوا آ گیا اور آگے کام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، کہا 1 گھنٹہ آپ کی مان لی، اب 7 گھنٹے مجھے اپنی چلانے دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 1 گھنٹہ آپ کی مان لی ہے، 7 گھنٹے مجھے اپنی چلانے دو۔ تو وہ کہے گا اگر آپ نے 1 گھنٹہ بھی اپنی چلائی نا تو آپ کی چھٹی ہے، چونکہ 8 گھنٹے آپ میرے ملازم ہیں۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اور ہم اللہ کی مانتے کتنی ہیں وہ ہر ایک دیکھ لے۔ اس لیے ہم اور آپ ہی قصوروار ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں کیسے اپنے بندوں پہ ظلم کروں گا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے پہ ظلم کرتا ہے کیا؟ کوئی ماں اپنے بیٹے پہ ظلم کرتی ہے کیا؟ تو اللہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، تو وہ کیسے ظلم کرے گا؟ تو ان کے اپنے ہی کرتوت ایسے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس طرف نہ ہمارا خود دھیان جاتا ہے، نہ کوئی اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ دینداروں میں ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے دینے کے لیے۔ ایک آیا کہ جی بیوی سے روزانہ لڑائی ہوتی ہے، کوئی وظیفہ دے، لو جی پرچی دے دی اس کو۔ بھائی کیوں ہوتی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، وظیفہ دے دو۔ ایک آتا ہے کہ جی بھائی میرا سارا حق کھا گیا ہے، مجھے کچھ نہیں دے رہا، کوئی وظیفہ، لو جی وظیفہ۔ یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے اپنے کرتوت کیا ہیں، یہ تو بتاؤ نا، یہ نہیں بتاتا۔ ایک آتا ہے کہ جی بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، نشے پہ اتر آیا ہے اور باپ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لو، تمہارا بیٹا نشہ بھی چھوڑ دے گا اور تمہارا تابع دار بھی ہو جائے گا وظیفے سے، اور ہوتا کچھ نہیں۔ اگر اس باپ نے اس کو حرام کھلایا ہے تو کسی وظیفے سے ٹھیک نہیں ہوگا، وہ پیٹ میں حرام گیا ہے نا، تو وہ کیسے چلے گا؟ جس کے پیٹ میں حرام جائے وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں، ماں باپ کا نافرمان بنے گا۔ جس نے خود اپنے باپ کو ستایا ہو اس کا بیٹا اسے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا اس کے لیے۔
اب حل کیا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ ان سے پوچھتا آپ نے تو اپنے ابا کے ساتھ ایسے نہیں کیا تھا؟ کہتا کیا تھا، تو کہا اس کو راضی کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو مر گیا ہے، قبر تو ہے نا اس کی، جاؤ اس کی قبر پہ روزانہ جا کے وہاں یاسین پڑھو، روزانہ اس کی طرف سے خیرات کرو، روزانہ اس کے لیے دعائیں مانگو، اتنی دعائیں مانگو کہ اس کی روح خوش ہو جائے، جس دن اس کی روح خوش ہو گئی اس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کا حل تھا، پرچی دے دی اس کو، وظیفہ پڑھ لو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے محبت نفرت میں کسی گناہ کی وجہ سے بدلتی ہے، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، محبت نفرت میں کس وجہ سے بدلتی ہے؟ کس وجہ سے؟ الا بذنب یحدثه احدهما، دو آپس میں محبت کرتے ہیں، اچانک نفرت آ جاتی ہے، اس کی وجہ ان میں سے کسی ایک کا گناہ ہے۔ اچھا بیوی خاوند کا سسٹم اچھا چل رہا تھا، اچانک لڑائی، بات بھی اتنی بڑی نہیں، چھوٹی سی بات تھی۔ تمام مسائل کا حل اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کرنا، یہ تمام مسئلوں کا حل ہے، تمام مسئلوں کا حل ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو ایسے وظیفے نہیں بتائے جیسے آج کل بتائے جاتے ہیں، نہیں بتائے، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے ایسے وظیفے بتائے ہوں، جو آیا اس کو وظیفہ، جو آیا اس کو وظیفہ، کتنا؟ 1000 2000 6000 8000 10,000 تک، 1.25 لاکھ کا ختم کرو، 1.25 لاکھ کا ختم کرو۔ حضور نے تو کسی کو نہیں بتایا۔ ایک آدمی نے کہا حضور میری دعائیں قبول ہوں میں کیا کروں؟ فرمایا پیٹ میں جو جائے اس کو چیک کر کے وہ حلال جا رہا ہے حرام جا رہا ہے، حلال پیٹ میں جانے دے، حرام پہ پابندی لگا دے، تیری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا حضور میں دنیا سے بے نیاز ہو جانا چاہتا ہوں، کسی کی مجھے پرواہ نہ رہے۔ فرمایا کن قانعا تکن اغنى الناس، گزارے کی زندگی گزارو اور گزارے کے عادی بنو، گزارے کے عادی بنو، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ جب تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے گزارا کرنے کی تو تمہیں کسی کی چاپلوسی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے اعمال کی طرف توجہ دلائی ہے، اعمال کی طرف، صفات کی طرف، وظائف کی طرف نہیں۔ وظائف بتائے ہیں بہت تھوڑے سے، بہت معمولی سے۔ ایک آدمی کو بچھو نے ڈنگ مارا، بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، آپ نے فرمایا اگر اس نے صبح اور شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھی ہوتی تو اسے بچھو ڈنگ نقصان پہنچاتا، اور وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ، 3 سیکنڈ میں 3 دفعہ، 5 سیکنڈ میں 3 دفعہ، یہ ہے وظیفہ۔ اس لیے میرے دوستو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے کہ انسان چاہے کتنا داغدار ہو، داغدار سمجھتے ہیں جس پہ دھبے ہوں، آپ تو جس چیز پہ دھبا ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، بھئی یہ نہیں چاہیے، آپ چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ آپ کسی کپڑے والے کے پاس جائیں گے، اسے کپڑا لیں گے تو ایک تھان میں کہیں بھاری ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں چاہیے بھئی، آپ کوئی اور تھان دو۔ کتاب لینے جائیں گے، اس کے 500 ورقے بالکل ٹھیک ہیں، ایک ورق پھٹا ہوا ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ نہیں چاہیے۔ 500 ورق ٹھیک ہیں،
ایک ورق پھٹا ہوا ہے، آپ کہیں گے یہ نہیں چاہیے بھائی کوئی اور دو، لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، وہ کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک سارا ہی پھٹا ہوا ہو، لیکن کہے کہ میں قصوروار ہوں مجھے معاف کر، میں قصوروار ہوں مجھے معاف کر۔ جب ایک دفعہ بھی یوں کہے تو چاہے ساری زندگی کا داغدار ہو، چاہے ساری زندگی کا ہر ورق اس کا پھٹا ہوا ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے قبول ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے اگر تیرے گناہ اتنے بھی ہوں کہ ساری دھرتی تیرے گناہوں سے بھرتے بھرتے تیرے گناہ آسمان کے کناروں سے جا لگیں، مگر تو نے ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لی تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ آیت سنیں کتنی عجیب ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندے کے حال پہ رحم کھانے والا ہوں۔ میرے بندے کو بتاؤ کہ میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور اپنے بندوں پہ بہت زیادہ ان کے حال پہ رحم کھانے والا ہوں، مجھے بہت جلدی رحم آ جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کسی سے تنگ آ جائے اور اس پہ تکلیف آ جائے، اگلا کہتا ہے یار بڑا پریشان ہے، کہتا ہے ہونے دو۔ اللہ کبھی نہیں کہتا ہونے دو، اللہ کو اس کے حال پہ رحم آ جاتا ہے، سب سے زیادہ آتا ہے۔ تو ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ انسان کہتا ہے میں نے اپنا راستہ نہیں بدلنا، اب مجھے کوئی بائی پاس بتاؤ، بائی پاس جسے کہتے ہیں نا شہر میں داخل نہیں ہونا، ایسا راستہ بتاؤ کہ باہر سے نکل جاؤ۔ تو انسان بھی کہتا ہے مجھے اللہ کے دین میں انٹر نہیں ہونا، داخل نہیں ہونا، مجھے کوئی بائی پاس وظیفہ بتاؤ کہ باہر سے ہو جائے۔ تو وہ کوئی جادو ہو سکتا ہے، وظیفہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس میں اللہ کو راضی بھی نہ کرنا پڑے، اپنی زندگی کو بدلنا بھی نہ پڑے، حرام کاریوں سے توبہ طائب بھی نہ ہونا پڑے اور کام بھی بن جائے۔ ایسا تو کوئی دنیا میں وظیفہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہو گیا، باہر نالی ہے، گندی نالی ہے، اب اس کا سارا پانی اندر آتا ہے، سارا دن صحن میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے، پاخانے تیرتے رہتے ہیں۔ یہ جا کے پڑوسیوں سے جا کے کہتا بھائی تمہارے گھر کا گندا پانی میرے پاس آتا ہے، اس لیے تم پیشاب کرنا چھوڑ دو، پاخانہ کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ تم کرو گے تو یہاں آئے گا۔ تو پاخانہ کرنا کوئی کیسے چھوڑے گا، پیشاب کرنا کوئی کیسے چھوڑے گا؟ بھائی تمہاری عورتیں کپڑے نہ دھویا کریں، اس لیے کہ پانی یہاں آتا ہے۔ بتائیے یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ جب انہوں نے نہیں سنی نا تو یہ گیا مسجد کے امام صاحب کے پاس، امام صاحب میرے گھر میں پانی بہت گندا آتا ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ کہ گندا پانی بند ہو جائے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، عقل مند سے اگر وہ امام صاحب سمجھدار ہوں گے تو وہ کہیں گے پانی گندا کیسے آتا ہے؟ کہا بس وہ دیوار میں سوراخ ہے وہاں سے آتا ہے۔ تو کہا کمبخت تو وظیفے پوچھتا پھرتا ہے، بھائی تھوڑا سا سیمنٹ لے، سوراخ کو بند کر، پانی آنا بند ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ میں اپنے سر میں کنگھی کرتی ہوں نا تو میرے سر میں جو مانگ ہے نا یہ ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میری مانگ سیدھی رہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ ذہن بن چکا ہے۔
دنیا کے تمام مسائل کا حل اپنے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنا، اور اللہ کی طرف سے جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا، یہ حل ہے سارے مسئلوں کا۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ کرتے ہیں توبہ؟ اب اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے دو کام کریں۔ ایک آسان پہلے بتاتا ہوں، جو ذرا تھوڑا سا مشکل ہے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ ایک، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں۔ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ننگے بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، مکھیاں ان کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں اور ملنگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جن میں ہمارے نبی کے اخلاق اور آداب اور اعمال کی جھلک ہے، حضور کی جن میں جھلک ہے، وہ اللہ والا ہے۔ بہت سے لوگ جبہ بہت لمبا پہنتے ہیں، لیکن کبھی اس کو گالی کبھی اس کو گالی، کبھی اس کی بےزتی کبھی اس کی بےزتی، جبہ بہت بڑا ہے ان کا۔ یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جن میں حضور کی جھلک ہو، جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے۔ کیا مطلب؟ جن کو دیکھ کے دل کرے کہ یار کتنا سکون ہے ان کے پاس، کتنا نور ہے ان کے پاس۔ اب ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اب ہمیں بھی گناہ چھوڑنے چاہیے، اب ہمیں بھی نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں۔ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے اندر دین کی رغبت محسوس کریں گے، پیدا ہونا شروع ہو جائے گی خود بخود۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ نیک لوگوں کے آس پاس رہا کرو تو تم آہستہ آہستہ خود بھی نیک ہو جاؤ گے۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو شروع کرتا ہے، وہ چاہے کتنا اچھا ہو، ایک دن آتا ہے کہ وہ برا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے شریف لوگوں کے بچے چرسی ہو گئے، اس لیے کہ چرسیوں کے ساتھ دوستی تھی، اور بہت سے بے دینوں کے بچے دیندار ہو گئے، اس لیے کہ دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی کمیونٹی پہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کی دوستی یاری پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے مشغلے کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، ان کی چاہتیں کیا ہیں۔ آج کل ایک برا دوست جو انسان نہیں ہے لیکن انسانوں والے کام کرتا ہے، انسانوں والے کام کرتا ہے، انسانوں والا اثر رکھتا ہے، ایک برا دوست وہ موبائل ہے۔ جس ماں باپ کے بچے کا رجحان موبائل کی طرف زیادہ ہے، آپ یقین جانیں یہ آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ اسلام سے بھی ہاتھ دھوئے گا، حیا سے بھی ہاتھ دھوئے گا، تقوی سے بھی ہاتھ دھوئے گا، ماں باپ کے تقدس سے بھی ہاتھ دھوئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ موبائل اتنا برا دوست ہے، کب تک نظر بچائے گا؟ ایک ننگی عورت کی تصویر سامنے آئی، اس نے اگنور کیا، پھر کیا، کب تک کرے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ پھر یہ دیکھے گا، پھر یہ اور سرچ کرے گا، پھر یہ اس میں دھنس جائے گا اور یہ برباد ہو جائے گا۔ اس کا دین بھی برباد ہوگا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کا دل سیاہ ہوگا۔
اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا، اور اپنی بھی کرے گا، اپنے سارے گھر کی کرے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، اس سے آپ بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور تبلیغ میں جائیں، چاہے تھوڑا وقت لگائیں، تھوڑا، لیکن جائیں، اس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، فرق آئے گا۔ لیکن ایسے جائیں کہ پھر پیچھے کو مڑ کے نہ دیکھیں، 3 دن لگائیں لیکن موبائل چھوڑ کے لگائیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے لگائیں، موبائل کے ساتھ لگائیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پیسہ برباد کریں گے، پیسہ برباد کریں گے اور کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ 2 کام اگر آپ کر لینا تو بزرگوں نے اس کی ہمیں ضمانت دی ہے کہ وہ اچھا ضرور ہو جائے گا، اس کی زندگی میں نیکی غالب آ جائے گی اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کرے، مرد بھی کرے، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں، جوان بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، سب کریں۔ چھوٹے بچے جماعت میں نہیں جا سکتے، لیکن والد کے ساتھ کسی جماعت کی زیارت کے لیے تو جا سکتے ہیں نا، نصرت تو کر سکتے ہیں نا، 2 گھنٹے بیٹھ کے تعلیم میں شرکت تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے بیٹے کو جب چھوٹا تھا تو زبان میں لکنت تھی، صحیح بول نہیں سکتا تھا، جب کہتا بابا 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 یوں کرتا رہتا، بول نہیں سکتا تھا۔ ہمارے ہاں ایک جماعت چل رہی تھی سال کی، 1 سال کی جماعت چل رہی تھی، میں اپنے اس بچے کو لے گیا جماعت کی نصرت کے لیے، کھانا بھی ساتھ لے گیا۔ میں نے بچے سے کہا کہ کھانا میں رکھتا ہوں، تقسیم تم نے کرنا ہے۔ میں ڈالتا گیا، وہ تقسیم کرتا گیا۔ اللہ کے مہمانوں نے کھانا کھایا، پلیٹوں میں جو چند دانے تھوڑا تھوڑا کھانا بچ گیا، میں نے بیٹے سے کہا یہ بیٹھ کے کھاؤ، اس نے وہ کھایا۔ سچ پوچھیں اس کی زبان کی لکنت جو ڈاکٹروں سے ختم نہ ہوئی، حکیموں سے ختم نہ ہوئی، باداموں سے ختم نہ ہوئی، ختم ہو گئی۔ یہ جو آتے ہیں نا، یہ چاہے اللہ والے نہ بھی ہوں، نئے نئے بھی آتے ہیں نا، چاہے اللہ والے نہ بھی ہوں، ان کی نسبت بہت اونچی ہے، یہ اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، ان کی دعاؤں سے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کے دل کی دنیا میں فرق آئے گا۔ تو یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر دے، اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی میں دین کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔